آج صبح آج دیکھ رہی تھی کہ آج کیا ہے اسلام ایک تعارف میں سے، تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیتی ہوں چونکہ اس کی بات آئی گئی تو حکمت کا سر چشمہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں حکمت اگا دیتا ہے، یعنی دنیا اس کا ہم غم نہیں ہوتی ہے، دنیا کا لالچ اس میں نہیں ہوتا، تو وہ دل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں حکمت اگنے لگتی اور اس کی زبان پر حکمت جاری کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا کا عیب اور اس کا مرض اور اس کا علاج دکھا دیتا ہے کہ دنیا میں خامیاں کیا کیا ہیں، بیماریاں کیا کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، اور اس کو حفاظت کے ساتھ سلامتی کے گھر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی جنت، جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ہمارا اصل گول اور الٹیمیٹ گھر ہے۔ ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداءها ودواءها واخرجہ منها سالما الى دار السلام۔ مشکات کی حدیث ہے۔ الداء والدواء جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، دوائے شافی، اب ابن القیم الجوزیہ کو اللہ نے اتنی حکمت دی اور اتنا کچھ سکھایا، کیا وجہ تھی؟ کیا اگر وہ دنیا میں پڑ جاتے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے تو کتنے بھی بڑے ملینئر ہوتے، کون جانتا ان کو؟ اس زمانے میں آخر بڑے بڑے مالدار لوگ اور ایسے ہوں گے نا، لیکن کسی کو ان سے کیا فائدہ؟ مگر جو ان کو اللہ نے حکمت عطا کی اور دنیا کی بیماریاں دکھائیں اور ان کے علاج سجھائے، اٹس امیزنگ۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، لالچ نہیں رہتی اس کے دل میں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت دراصل حقیقت پسندی اور دور اندیشی کا دوسرا نام ہے۔ حقیقت پسند ہونا، کہ ریالٹی کو فیس کرنا، بہت آئیڈیلزم کا شکار نہ ہونا۔ کسی شخص کا ذہنی ارتقاء جب اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ مسائل کا بے لاگ جائزہ لے سکے اور ان کے بارے میں گہری بنیادوں پر فیصلہ کرنے لگے، تو اسی کا نام حکمت ہے۔ اس حکمت کا سرچشمہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر دنیا کی کسی چیز کی محبت اتنی غالب آتی ہے کہ وہ اس کو باتوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے اندھا بہرا بنا دیتی ہے، یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت، ہم اور غم ایسا انسان پہ نہ چاہے کہ وہ حقیقت کو بھول جائے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی تجربہ اس کو کچھ لوگوں کے معاملے میں بغض کی نفسیات میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی وہ ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے بغض کی بنا پر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ معاملہ کو اس کی اصل صورت میں دیکھ سکے، یعنی پھر حقیقت، جو کسی چیز کی حقیقت ہوتی ہے یا اس کا حقیقی فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو دونوں ہی چیزیں نقصان دہ ہیں، حب بھی اور بغض بھی، کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا نہ بنائے اور کسی چیز کی نفرت اور بغض انسان کو اندھا نہ کرے، اور انسان حقیقت کو صحیح معنوں میں دیکھتا رہے۔ جو آدمی اس قسم کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھے جیسا کہ وہ ہیں، وہ ان کے بارے میں وہی رائے قائم کرے جو از روئے حقیقت ہونا چاہیے۔ کسی انسان کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، کسی چیز کے دینے لینے، یعنی ہر چیز کے بارے میں کیا دیکھے؟ جو اس کو دیکھنا چاہیے۔ زہد یا دنیا سے بے رغبتی آدمی کو بے پناہ بنا دیتی، یعنی ان لمیٹڈ۔ پھر اس سے جو خیر پھیلتا ہے یا جس طرح وہ مختلف خیر کے کام کر سکتا ہے، وہ پھر اس کا کوئی شمار نہیں رہتا۔ وہ اپنے اقدام کے بارے میں سنجیدہ اور محتاط، اقدام یعنی کوئی بھی اس میں جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا قدم اٹھانا ہوتا ہے، اس میں بہت سنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جذبات میں آ کے ایک فیصلہ کر لیا، پھر تھوڑے دن کے بعد جذبات میں آ کے اس کو بدل دیا، تو یہ بھی نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اس کو سنجیدگی کے ساتھ اور ایک حقیقت پسندی کے ساتھ کریں۔ جو لوگ اس بلند کردار کے حامل ہوں، ان کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ دار السلام تک پہنچا دیتا ہے۔ زہد ترک دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے جو وسائل ہیں، جیسے آج صبح آپ نے بھی سورۃ کہف پڑھی ہوگی، میں بھی پڑھ رہی تھی، تو ذوالقرنین کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اقتدار دیا، اختیار دیا، اور کہاں کہاں تک انہوں نے لوگوں کو خیر پہنچائی۔ وہ یہ جو لکھا ہے نا انہوں نے کہ بے پناہ ہو جاتا ہے
تو وہ اتباع سببا اور دنیا کے ایک کنارے پہ پہنچ گیا، اتباع سببا دنیا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے. اور جب وہ جن لوگوں کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کتنا ٹیکس دیں، تو انہوں نے کہا مجھے تمہارے مال سے کوئی غرض نہیں ہے، آتونی زبر الحدید، اور مجھے تم اپنی جسمانی مدد کرو تو میں تمہارے لیے بند بنا دیتا ہوں. اور کیسا بند ہے جو قیامت تک دیر پا محفوظ، جب قیامت قریب آئے گی تو پھر وہ بند ٹوٹ جائے گا. تو ہر ہفتے ذوالقرنین کا واقعہ کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ اگر ذرا سا بھی ہم، یہ نہیں کہ میں نے وہاں کو تفسیر شروع کر دی پڑھنی یا کچھ، جسٹ دیکھتے دیکھتے، اور آپ یقین کریں کہ پڑھتی جا رہی تھی اور ایک دم میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بعض لوگوں کو کیسا دل اور حکمت اور کیسی وسائل اور ان کے استعمال کا طریقہ کیسے سکھاتا ہے. تو وہ کون سی چیز تھی؟ اتفاق یہ کہ اس سے پہلے میں نے یہ پڑھی تھی کہ آج کیا پڑھانا ہے، ایک نظر دیکھ لوں، اور پھر وہ تو مجھے دونوں میں گہرا کمبینیشن نظر آیا کہ ذوالقرنین کے پاس اتنی بڑی دنیا لیکن اتنا زیادہ زہد. یہ نہیں کہ اس نے ایک علاقہ فتح کر لیا تو ادھر بیٹھ گیا کہ اب تو یہ سارا میرا ہو گیا تو میں اب یہاں سے لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے تو اپنے بینکوں میں جمع کروں اور عیش و عشرت کروں. اس نے یہ نہیں کیا. وہ کر کے اس نے کہا چلو دوسری طرف وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسری طرف چل پڑا، پھر دوسری طرف. تو بندہ مومن دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا کہ اب ہم مسکینی کی زندگی بسر کریں، نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے نہ کچھ نہیں چاہیے. کس لیے چاہیے؟ اللہ کے دین کے لیے چاہیے. وہ دنیا چھوڑتا نہیں. دنیا وہ ذہنی ارتقاء کا ذریعہ ہے. یعنی زہد جو ہے دنیا چھوڑنے کا نام نہیں. زہد ذہن کو، عقل کو بڑے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے. ایک ہے عقل کو استعمال کیا جائے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، حقیر فائدوں کے لیے، اور ایک ہے عقل کو استعمال کیا جائے بڑے آخرت کے فائدوں کے لیے، زیادہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، کہ میرے ہاتھ سے زیادہ خیر پہنچے. یہ اسی کے حصے میں آتا ہے جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے. اور جب دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے نا تو انسان کو پھر یہ چیزیں بادر نہیں کرتی کہ کسی نے میری تعریف نہیں کی یا کسی نے مجھے کچھ ملا نہیں یا کچھ نتھنگ، کیونکہ وہ ان چیزوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا. وہ جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے نا وہ آیت، حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے کہا کہ تم بوڑھے غلام نہیں آزاد کرو، بیمار اور اس طرح کے جوان آزاد کرو تاکہ کل تم ان سے کوئی کام لے سکو. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ مجھے کیا فائدہ دیں گے. یہ ہے زہد، کہ کسی کے ساتھ انسان بھلائی کرے صرف اس لیے کہ اللہ کرے گا. اور پھر صبح ہی سورۃ کہف میں وہ جو آتا ہے اس کا واقعہ خضر کا، کہ اس نے ایک لڑکے کو مار دیا اور پھر دوسری طرف ان کی دیوار بنا دی. اور جب دیوار بنائی تو آپ یقین کریں ایسے جسے مجھے سسکیاں آنے لگی نا کہ والدین کی نیکی اس طرح اولاد کے کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے کہاں سے مدد فراہم کرتا ہے، کہاں سے. ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ کان ابوہما صالحا، اور فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری. کیسے غیب سے مدد ہوتی ہے. کبھی نیکی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی نہ کریں لوگ قدر نہیں کرتے، کبھی نیکی ضائع نہیں جاتی. آپ کو کیا، آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ دے گی. یہ دوا شافی میں بھی پڑھا تھا نا آپ نے. تو اس لیے اگر یہ ہو نہیں سکتا، ہم انسانوں کے خیر خواہ ہوں، ہم دوسروں کی بھلائی کرنے والے ہوں، تو اللہ ہماری مدد نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. تو زہد کیا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. لیکن اگر دل میں لالچ ہوگا دنیا کا، یعنی زہد کے اپوزٹ کیا؟ دنیا کا لالچ. دنیا کے لالچ کے لیے، چاہے وہ مال ہو یا شہرت ہو یا کوئی بھی، اس کے لیے اگر ہم دین کو آڑ بنائے ہوئے ہو تو پھر وہ سب یہیں رہ جائے گا. نہ دنیا میں پھیلے گا اور نہ آخرت میں اس منزل تک انسان پہنچ سکے گا. تو کہیں بھی ہوں آپ، یہاں ہوں باہر ہوں، کچھ بھی کریں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی مدد نہ کرے. اس کا وعدہ ہے، وہ آپ کو رزق بھی دے گا، وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کو دارالسلام بھی دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے وعدہ خلاف کرے. لیکن وہ آزماتا ضرور ہے اور امتحان ضرور لیتا ہے کہ کون میرے لیے خالص ہے. لیکن جب ہمارے سامنے دنیا ہوتی ہے نا اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم بڑے دین کے خادم ہیں، تو اللہ کو پتا ہے نا ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. کیا اللہ سے بڑھ کے کوئی ہماری ضرورتیں سمجھتا ہے؟
ہمارے ماں باپ بھی نہیں سمجھتے، یقین کریں ان کو بھی نہیں پتا ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔